عقیقہ اور تسمیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 7ویں روز بعد عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو کہ آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو نہایت حسین اور جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کو اس خواب کی تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد رکھنا۔ بریدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا غرض یہ ہے کہ صحائف الالہام کے تقاطر اور رؤیا صالحہ کے تواتر نے ماں اور دادا کے احباب اور اقارب، یگانہ اور بیگانہ سب ہی کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے کہ جس نام سے انبیاء و مرسلین اس نبی امی فدائی نفسی و ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القائے ربانی تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد یہ بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا کہ جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بڑی، مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، السلام علیک یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ ختنہ کے بارے میں تین قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز بعد ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہے، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تتمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔